السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں کامران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں غزر پبلک نیوز۔ طاہر زمان خوشحال صاحب آج میرے ساتھ موجود ہے، اس سے ہم علاقائی ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ خوشحال صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت جو غزر میں سیلابی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہو علاقے کے جو ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہو اور اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے 1 مہینے سے گلگت بلتستان میں بارشیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ مختلف جگہوں میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہے یہ غزر کے اندر بھی ہے۔ تو جہاں تک دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہماری غزر کا سب سے جو بڑا علاقہ تھا شیرقلعہ، وہاں پہ یہ سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے جانی نقصان بھی ہو گیا اور بہت سارے مالی نقصان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد گزشتہ دنوں بوبر کے اندر جو ہے وہاں پہ ایک سیلاب آیا۔ کسی کا سوچ نہیں تھا کہ اس جگہ میں سیلاب آ جائے گا، لیکن وہاں پہ بھی سیلاب آیا، جس کی وجہ سے ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کے 6 بندے کا جو ہے اموات وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور باقی بھی وہاں پہ جو مالی نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو غزر کے اندر جو ہے یاسین ہمارا جو اشکومن سائٹ میں بہت سارے جگہوں میں جو کھڑی فصلیں تھے، لوگوں کے جو پھل تھے وہ سارا ضائع ہو چکے ہیں۔ کل جو میرا گاؤں ہے آبائی گاؤں یاسین درگت، وہاں پہ سیلاب آنے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ بھی 3-4 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو انتظامیہ جو ہے ہمارے یہاں پہ یہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر میں نہیں آ رہی، خاص کر یہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں صوبائی حکومت اور انتظامیہ کی کارکردگی سے کیا عوام مطمئن ہے؟ تو دیکھیں کامران بھائی، جہاں تک جی بی حکومت کی بات آتی ہے تو ان کے چند وزراء جو ہے غزر کا انہوں نے وزٹ بھی کیا، یہاں پہ جو سیلاب آیا تھا ان جگہوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا، ان کا ہم شکر گزار ہے۔ دیکھو یہ جو قدرتی آفات ہے اس کو کوئی ایک بندہ اس کو روک نہیں سکتا ہے، یا کوئی علاقے کا ڈی سی یا سی ایم اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ البتہ ہمارا سی ایم صاحب سے شکوہ یہ ہے کہ یہ 22 لاکھ عوام کا وزیرانہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسلام آباد میں جا کے ایک چوکیدار بنا ہوا ہے، بنی گالا کا جو سیکورٹی گارڈ بنا ہوا ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ نے جو ہاتھ سے جو آتا ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ اس وقت سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی اختلافات اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ہمیں ایک قوم بن کے سارے سیاسی جو اختلافات بھول کے ایک قوم بن کے اس سیلاب کا، اس قدرتی آفات کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس کی ہاتھ سے جو بھی آتا ہے، جو عوام کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے جتنا ہم سے ڈونیشن ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ہم اسی طریقے سے ان تک ہم پہنچائے۔ آپ کی جو پارٹی ہے موجودہ حالات میں وہ اس چیز کو کیا دیکھتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے؟ کیا الحمدللہ ہمارا جو چیئرمین ہے، سپریم لیڈر جو ہے بلورستان نیشنل فنڈ کے قائد نواز خان ناجی صاحب، وہ اپنے حلقے میں ہے، بالکل وزٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ جو ہماری پوری جو پارٹی کے ٹیم بنائے ہوا والنٹیئر ٹیم ہے، جو ہماری حمزہ نگیر کے علاوہ گلگت سے بھی فنڈ ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، جو ہے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں تک عوام تک جو ہے اشیاء ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پہنچانے کی ہم کوشش میں لگے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی جانب سے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے کوئی فنڈ ریلیز ہو؟ ان کے فصل تباہ ہوا ہے، لوگوں کے پاس گندم نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوئے ہیں، روڈ پہ کافی دنوں سے کئی دنوں سے روڈ بند ہے۔ تو بالکل جو دیہاتی علاقے ہیں، ہمارے فنڈر سائٹ ہے، جو ہمارے اشکومن کے سائٹ ہے، یاسین کے سائٹ ہے، وہاں کے جو سرکاری گودامیں خالی ہے، جو ہے طاقتور لوگوں کے لیے آٹا ملتا ہے، گندم ملتا ہے، غریب لوگوں کے لیے بالکل نہیں ملتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہمارا گزارش ہے کہ اس وزیر اعلیٰ سے بھی کہ وہ جو ریلیف دے دے عوام کو، کوئی ایسا پیکیج دے دے جو مالی نقصان ہو گیا ہے جو ان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم عوام بھی بیوقوف ہے کہ ہم اپنا لیڈر کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اکثر ہم کبھی کسی 5 سال کے لیے کوئی شیر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی بٹو کا نعرہ لگاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمیں یہ مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔ بالکل یہ جو سیلاب تھا اس میں زیادہ تر مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ جو بہت نقصانات ہمیں اٹھانا پڑا۔
دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں دیکھا جائے تو جو جہاں پہ ڈیزاسٹر افیکٹ جگہ ہوتے ہیں وہاں پہ سائرن لگایا ہوا ہوتا ہے. جب کوئی اس طرح کا قدرتی آفات آتا ہے اس سے قبل الوقت وہ جو آوازیں آتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ محفوظ مقامات پر جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو انسانوں کے ساتھ بالکل جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. ہمارا سی ایم جو ہے کئی دنوں سے اسلام آباد کے سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے اور قوم یہاں پہ رو رہی ہے, بے یار و مددگار ادھر رہ گئی. ادھر جو ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ میں اپنا حلقہ کا بات کروں تو وہاں سے بھی جو عوامی نمائندے ہیں وہ غائب ہے. ہمارا وہاں پہ کونسل کا جو ممبر بھی ہے محمد ایوب شاہ صاحب وہ بھی نظر نہیں آ رہے. غلام محمد صاحب تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. اگر یہاں پہ ہمارا سیاسی اختلاف ہونے کے باوجود بھی میں شادم خیل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ جو اپنے عوام کے ساتھ بیٹھ کے اپنے علاقے کے جو ایشوز ہے وہ اپنے قوم کے اس دکھ درد میں شریک ہے. تو یہی چیزیں ہیں اور آگے بھی یہی ہونا چاہیے. اس طرح جب جو آفات آتا ہے جو مشکلات ہوتے ہیں اس وقت یہ پارٹی اختلافات چھوڑ کے یہ مذہب پرستی چھوڑ کے ہمیں ایک قوم بن کے اس حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ جو گندم کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. لوگوں کو اس حالات میں پریشانی کا بھی سامنا ہے اور دوسری جانب پہ جو غذائی قلت کا بھی سامنا ہے. اس حوالے سے حکومت گلگت بلتستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے جو بیک ورڈ ایریاز ہیں ان کو کئی دنوں سے روڈ بند تھے. یہی ہوتے کہ جو بیماری کے واقعات تھے یہ کوئی بیماریاں ہوتی تو اس وقت یہ جو روڈ بند تھے جس کی وجہ سے شدید مشکلات تھے. سب سے پہلے گورنمنٹ کا پہلا آپشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب سے پہلے روڈ پاس کرے. اس کے بعد جو ہے گندم کا جو یہاں پہ جو گلگت بلتستان میں جو اسٹور گندم ہے ان کو جو بیک ورڈ ایریاز میں تقسیم کرنا چاہیے. ابھی آگے ایک مہینے کے بعد برف پڑنے والا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمدرب ہو گیا, ہمارے جو یاسین درگت ہو گیا, اس کے علاوہ جو اشکومن کے جو علاقے ہیں وہاں پہ برف پڑتا ہے. سب سے پہلے جو گندم ان کے پاس اسٹور ہے ان کو جو بیک ورڈ ایریاز کو دینا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جو کٹوتی وفاق کی طرف سے ہوئی ہے اس کا ہم شدید مذمت کرتے ہیں. چاہے پی ٹی آئی کا ہو, پاکستان پیپل پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہوتا ہے, یہ نعرے صرف نعرے ہی رہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا. آپ انتظامیہ یا حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ سب سے پہلے یہی کہ میں اپنے گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتظامیہ کا ساتھ دیں اور اپنے جو ہے جتنے بھی آپ نوجوان ہو آپ والنٹیئرلی آ کے جو سیلاب متاثرین ہیں ہمارے بوڈر کے اندر ہمارے بھائی بہنیں جو مشکلات میں ہیں, اس کے علاوہ شرکت ہو یا اشکومن سائٹ ہو, یاسین ہو, ایون اوورآل جتنے بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ہمارے لوگ متاثر ہوئے. ابھی حمزہ نگر کے اندر دیکھا جائے, نگر کے اندر جو ہے سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. وہاں کے نوجوانوں کو آپ جتنا ممکن آپ سے مدد ہو سکتا ہے اپنے جو ہے بہنوں کا, بھائیوں کا, جو علاقے کے لوگوں کا آپ لوگ مدد کریں. جی ناظرین, یہ تھا طاہر زمان خوشحال صاحب جو کہ بلورستان نیشنل فرنٹ غزر کا رہنما ہے اور اپنی زرعین خیالات سے آپ کو آگاہ کیا.